السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، 16 جولائی 1945 یہ وہ دن تھا جب دنیا اور انسانیت کو تباہ کرنے والے اٹامک بم کو پہلی بار ٹیسٹ کرنے کے لیے لانچ کیا جا رہا تھا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ہتھیار میدان میں اتر چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے والا تھا۔ اس بم کو جس نے بنایا اس کا نام تھا جے رابرٹ اوپن ہائمر، اور ان کو مکمل یہ علم نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا یہ بم واقعی اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے: "نو آئی ایم بیکم ڈیتھ دا ڈسٹرائر آف ورلڈ"۔ اسی اٹامک بم میں اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیوں اور کیسے لا کھڑا کیا؟ جس شخص کی محنت کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا، اس کو امریکہ نے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیوں کیا تھا؟ ناظرین، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، اوپن ہائمر اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت سے کیے ہیں، مگر ان کو تاریخ میں ہمیشہ فادر آف اٹامک بم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی عمر میں کیمسٹ بننے کا خواب ان کو ہارورڈ لے گیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتے ہی وہ بیمار ہو چکے تھے اور پورا سال وہ کلاس میں نہیں گئے تھے، مگر پھر بھی 4 سال کی ڈگری انہوں نے صرف 3 سالوں میں مکمل کر لی تھی۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کی فزکس میں بھی کافی دلچسپی تھی۔ ہارورڈ سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کے لیے جرمنی کے گوٹنگن یونیورسٹی میں چلے گئے اور صرف 23 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے۔ ان کی نظریات یہ تھی کہ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، صرف اپنے کام سے کام اور ریسرچ پر ہی زیادہ توجہ دیتے تھے۔ وہ واپس یو ایس آئے اور اپنی ریسرچ پر لگ گئے۔ یہاں پر ان کا اٹامک بم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا اور اس نے چند جرمن سائنسدانوں کو دنیا کا سب سے پاورفل ہتھیار بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ اب یہاں پر آئے البرٹ آئنسٹائن۔ جی ہاں، آئنسٹائن نے ہٹلر کو یہ خطرہ بھانپ لیا تھا اور امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ہتھیار تیار کرنا چاہیے، ورنہ کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا خط پڑھ کر امریکن پریزیڈنٹ نے فوراً ایکشن لیا اور یو ایس ملٹری کو آرڈر دیا کہ وہ اٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کریں۔ اس مشہور پروجیکٹ کو مین ہیٹن پروجیکٹ دنیا جانتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اٹامک بم شاید کبھی بن ہی نہیں پائے گا اگر آئنسٹائن اور روزویلٹ کو وہ خط نہ لکھتے۔ یو ایس ملٹری اس پروجیکٹ کے لیے آئنسٹائن کو بھی چن سکتی تھی کیونکہ انہوں نے ہی امریکن پریزیڈنٹ کو خط لکھا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں، اس لیے مین ہیٹن کے سربراہی اوپن ہائمر کے سپرد کر دی گئی۔ اوپن ہائمر آئنسٹائن سے کافی زیادہ اتفاق بھی کرتے تھے اور وہ بھی یہ چاہتے تھے امریکہ کو اٹامک بم بنانا چاہیے۔ اس خفیہ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جس کو لاس آلاموس کہا جاتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ نے پروجیکٹ پر بے تحاشا پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ 1945 میں اس پروجیکٹ پر ٹوٹل $2 ارب کا خرچہ ہوا۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ تھا، مگر اس راز کو سنبھالنا اور یو ایس آرمی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ مین ہیٹن پروجیکٹ پر ٹوٹل 1,30,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد چنا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کی کوئی بھی خبر باہر کی دنیا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ ان میں سے سائنسدان، ٹیکنیشینز، ریسرچرز سمیت لوئر سٹاف بھی شامل تھا۔
اس کے علاوہ اس میں سب کو ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے، حتیٰ کہ اپنی فیملی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ یہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے کو اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک فیک نام دیا گیا تھا۔ اگر کسی کا اصلی نام لیک ہوا تو اس کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہاں لیٹر تو آتے تھے مگر فیک ایڈریس پر۔ وہ ایڈریس یہ تھا PO Box 1663 نیو میکسیکو۔ یہاں تک لیٹر پر سٹی کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ لیٹر کی سینسرشپ کے لیے یہاں سینسر ڈپارٹمنٹ تمام لیٹر کو کھول کر پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ آگے بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح سے یہاں بھیجے جانے والے خط بھی پہلے پڑھے جاتے تھے۔ پروجیکٹ والی جگہ پر آنے کے لیے سخت سیکورٹی رکھی گئی تھی۔ ورکرز انٹری پاس کے بغیر نہ اندر جا سکتے تھے اور نہ ہی ایگزٹ پاس کے بغیر باہر آ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ لاس الموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی سٹی کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، صرف PO Box 1663 ہی لکھا جاتا تھا۔ یہ سب اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ اٹامک بم سے متعلق کوئی بھی معلومات لیک نہ ہو۔ اوپنہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ پر پہلے ہی نیوکلیر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹم کا سپلٹ کر کے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری چیز یورینیم ہے۔ یورینیم ایک ایٹم 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ملا لیا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل آتا ہے 238۔ اب سائنسدانوں نے کئی تجربات اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر نیوٹرون کو اس یورینیم 235 سے کولائڈ کرایا جائے تو یورینیم سپلٹ کر ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین انرجی پیدا کرتا ہے۔ سپلٹ ہونے کے نیوٹرون نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 سے ملتے ہیں اور یہی ری ایکشن بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ یہی سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اس ری ایکشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زوردار انرجی ریلیز کے طور پر ملتا ہے۔ اگر ایک اٹامک بم کو ایک نارمل بم سے ملایا جائے تو یہ آسمان کو انگلی دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1 kg اٹامک بم 3500 kg TNT بم کو برابر ہے، یعنی کہ لٹل بوائے بم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں، اتنے ہی اگر تباہی کرنی پڑے تو امریکہ کو 1.5 کروڑ kg TNT بم کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اٹامک بم میں یورینیم کا استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ مقدار میں ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کے ٹکر کا ہی ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں اور یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہیں جرمنی ان سے پہلے بم تیار نہ کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا اٹامک بم تیار ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا میں خوف پھیل گیا تھا۔ اوپنہائمر سمیت دوسرے سائنسدان جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس ہتھیار سے خوف زدہ ہو چکے تھے۔ ہیومن سیولائزیشن خطرہ میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار جو انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا
اس کے نقصانات انسانیت پر کیا برپا ہو سکتے تھے یہ جانے بغیر اگلے ہی مہینے امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اس بم کو استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 6 دنوں کے بعد جب جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور یہیں پر ہوا ورلڈ وار 2 کا اختتام۔ مگر ہم بات کر رہے ہیں اوپن ہائمر کی، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ امریکہ اوپن ہائمر سے خوش ہو کر ان کو نوبل انعام دیں گے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے شروعات میں بہت افسوس کا اظہار کیا کیونکہ ان کے کام کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو اندر سے پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور انہوں نے دنیا سے الگ رہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ طاقت ایک ہی منٹ میں کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے اوپن ہائمر اب USA کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہو چکا تھا اور ان پر امریکہ کی بہت سی ایجنسیز ان پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بم کے دھماکے پوری دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو بھی نہیں تھا۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر گیا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ کمیونسٹ پارٹی کی کارکن تھی، اور مگر اوپن ہائمر کو پولیٹکس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹ پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے ایک انکوائری بٹھا دی گئی، جس میں یہ ثابت ہوا کہ اوپن ہائمر سوویت یونین کا ایجنٹ ہے۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ ان کا سوویت یونین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو ایک وقت کا طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے ان کو منٹوں میں ہی ذلیل کر کے رکھ دیا، ان کی سیکورٹی کلیئرنس اور تمام رائٹس چھین لیے۔ آئنسٹائن سمیت بہت سے لوگوں نے اس بارے آواز بھی اٹھائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگلے کئی سالوں تک اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور رہے۔ پھر 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن صدر بن گئے اور انہوں نے اوپن ہائمر کو یہ آفر دی کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹریبونل بنائیں گے جس کی وجہ سے سیکورٹی کلیئرنس دوبارہ سے مل سکتی ہے، مگر اوپن ہائمر انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی ان کو دیا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر کی تشخیص ہو گئی تھی اور 1966 میں ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی ایشز ایک بیچ پر بہا دی گئی اور آج اس بیچ کا نام اوپن ہائمر بیچ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔